الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ زینت محفل شیخ طریقت عاشق رسول حضرت علامہ پیر محمد قمر الدین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام برادر عزیز مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد صاحب چشتی زیدہ اقبالہ، مرکزی امیر جماعت اہل نسبت پاکستان، صدر جماعت اہل سنت ضلع راولپنڈی، معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل قدر بھائی خطیب اسلام حضرت علامہ قاری خالد محمود ضیاء صاحب نے بڑی ہی محبت دے نال فقیر دے غریب خانے تے تشریف لے جا کے اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ جامع مسجد غوثیہ لکھن دے اندر امتی ہون دے ناتے اپنے آقا و مولا شب اسرا دے دلہا سدرا دے راہی خدا دے ماہی جناب محمد رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تے اللہ دا شکر ادا کرن واسطے سرکار دی بارگاہ دروداں دے ہار سلاماں دے گجرے تے محبتاں دیاں سوغاتاں پیش کرن واسطے میلاد مصطفیٰ کانفرنس دا اہتمام میں میری اور احباب دی خواہش ہے کہ اس بزم بھی تو بھی حاضر ہو۔ میں انہاں دی محبت بری دعوت تے وعدہ کیتا، خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی، اگرچہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تاہم میں کوشش کراں گا کہ کچھ دیر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم
دی بارگاہ عقیدت دے گجرے تے سلاماں دے نظرانے پیش کراں. دعا گو ہاں کہ اللہ اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور ساڈی اس حاضری نو محبت نو عقیدت نو اللہ ساڈی نجات دا سامان بنائے. حضرات محترم، میرے انتہائی کرم فرما بھائی نقیب محفل جناب عزت مآب محمد فاروق چوہان صاحب نے محفل نو بڑے ہی اچھے انداز میں چلایا. قرآن پاک دی آپ نے تلاوت بھی سنی. سرکار دے ثنا خانہ نے اپنے اپنے وقت دے اندر بارگاہ رسالت وچ محبتاں دے نظرانے بھی پیش کیتے. حضرت مجاہد ملت نے دل دی آواز تھوڑے تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ باغ رسول دیاں بلبلاں نو ہمیشہ چہکدا رکھے اور چمنستان سنیت وچ خدا صدا بہار رکھے. اسی آل سنت ہاں، سنو اپنے سنی ہون تے بڑا مان ہے. مان اس بات دا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے کرم تے اپنیاں ساریاں عنایتاں ساڈی جھولی چ پائیاں. ویسے تو اسی بہت سارے جلسے کرتے ہاں سال دے اندر، مقام صحابہ دے، عظمت اولیاء دے، غوث اعظم دی 11ویں دے، اہل بیت دی بارگاہ وچ عقیدت دے گجرے پیش کرن واسطے. مگر دو جلسے بڑے اہتمام نال اسی ایسے منعقد کرتے ہاں جو خالصتاً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کیتے جاندے نے. ایک جلسہ میلاد النبی والا اور دوسرا جلسہ معراج النبی والا. لکھن اور گرد و نواح والوں، میلاد والا جلسہ بھی سرکار دا ہے اور معراج والا جلسہ بھی سرکار دا ہے، مگر انہاں جلسیاں فرق بڑا ہے. میلاد کملی والے دے نزول دا نام ہے، معراج مصطفیٰ دے عروج دا نام ہے. جدوں کملی والے رب کولوں ساڈے کول آئے میلاد مصطفیٰ، ساڈے کولوں رب ول گئے معراج مصطفیٰ. رب دیا حبیبا تیرے آن تو بھی صدقے، تیرے جان تو بھی صدقے، تیرے میلاد تو بھی صدقے، تیرے معراج تو بھی صدقے. سنیو مبارک باد پیش کرنا ہے. مصطفیٰ دا میلاد منانا بھی تہاڈی قسمت بھی تے معراج منانا بھی تہاڈی قسمت. نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. اعلیٰ حضرت برادر مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک گئے. گنبد خضرا وال ویکھی جان تے درود پڑھی جان تے کسے نے آ کے آکھیا حسن رضا کہاں پہنچے ہو؟ فرمایا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑو نہ یہ گلی. جنت بھی لینے آئے تو چھوڑو نہ یہ گلی. یا رسول اللہ منہ پھیر لوں گا میں تیری دیوار کی طرف. ساڈا تے سب کچھ کملی والا ہے. سانو تے جو ملے مصطفیٰ دے در تو ملے ہے. سانو ایمان ملیا مصطفیٰ کولوں، سانو اسلام ملیا مصطفیٰ کولوں، سانو ایقان ملیا مصطفیٰ کولوں، سانو اسلام ملیا مصطفیٰ کولوں، سانو پاکستان ملیا مصطفیٰ کولوں. قسم پیدا کرنے والے دی سانو تے خود رحمان ملیا مصطفیٰ کولوں.
سارا فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ سنو ناز اپنے مقدرہ تھے۔ قرآن پاک دی او مقدس آیا ہے پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جدی اندر اللہ نے محبوب دی آمد دا ذکر کیتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیتاں نے جنہاں میں سرکار دی آمد دا ذکر ہے، مختلف انداز اور مختلف سیغے نے۔ علماء جلوہ فرمانے جاکم ارسلا باسا، آیا تواڈے کول، بھیجیا گیا، مبعوث ہویا۔ قسم پیدا کرنے والے دی میں بڑی کوشش کیتی ہے 30 سپارے دے اندر ایک جملہ بھی مینوں ایسا نہیں ملیا جدے رب نے یار دے پیدا ہون دا ذکر کیتا ہوئے، یار دے آن دا ذکر کیتا ہے، آمد دا ذکر کیتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ نہیں آکھیا وہ میرا کملی والا 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے ہے، جتھے بھی ذکر کیتا ہے آن دا ذکر کیتا ہے، آمد دا ذکر کیتا ہے، پیدائش دا ذکر نہیں کیتا۔ مینوں کو بندہ کہنے لگا تے نبی پاک پھر پیدا کدوں ہوئے؟ میں کیا صوفی جدوں تیری کدوں بھی نہیں سی بنی۔ ہاں کہنے لگا کس سن وچ؟ میں کیا سن نہیں سی بنیا۔ کس مہینے چ؟ میں کیا مہینہ بھی نہیں سی۔ کس تاریخ نو؟ میں کیا تاریخ ہی نہیں سی۔ کتھے لکھی ہے؟ سنو، اللہ کہندا ہے۔ کلو کون کہندا ہے؟ اوہ ملا جی میرے نال دشمنی ہے، میری نہ مان، امام احمد رضا نال دشمنی ہے نہ مان، او بھڑیا او دی تے مانو جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کن تو کنزن مخفیان۔ سبحان اللہ، نہیں ہوندی تے پھر تو اڈی مجبوری ہے، جے ہوندی ہے پھر بڑی ضروری ہے۔ جے قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہنی تو زرداری دی تقریر تے کہنی، آکھو سبحان اللہ۔ وہ ساڑھے ملک وچ کچھ ایسے بندے بھی نے سٹیج تے بیٹھ کے سفید جھوٹ مار کے کہندے نے سلوات دی چھال آوے، تے میں تے قرآن پہ پڑھنا ہے، میرا حق بندا ہے تسبیح دی چھال ہونی چاہیے۔ میں تے حدیث قدسی پڑھ رہے ہیں، رب دا کلام پہ پڑھنا ہے۔ میری گڈی ہے عشق رسول دی گڈی، چل دیئے سبحان اللہ دے تیل تے، ڈرائیور میں، گڈی عشق رسول دی، قیادت انہاں پیران فقیران دی، تیل سبحان اللہ دا تسی پاؤ۔ تے وعدہ کرنا ہے میں اس محفل نو غوثیہ مسجد وچ نہیں رہن دینا، میں 15 منٹہ بعد مصطفیٰ دی مسجد نبی چ لے جانا۔ میرے کول تے عشق رسول دا مال پوری دنیا چ لے کے تقسیم پہ کرنا۔ میاں صاحب نے کیا سی چوکی دار رسول اللہ دا، دین دا پھر دا ہو کا، لے لے سودا عشق نبی دا، او اللہ دیا لوکا۔ اللہ فرماندا ہے میں چھپیا ہویا خزانہ سا، میں چھپیا ہویا خزانہ سا، کن تو کنزن، میں چھپیا خزانہ سا، مخفیان چھپیا پوشیدہ، کوئی چیز نہیں سی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، نہ لیندہ، نہ چڑھدہ، نہ دکھڑ، نہ پربت، نہ دن، نہ مہینہ، نہ سن، نہ صدی، کچھ بھی نہیں سی۔ اللہ فرماندا ہے بس میں ہی سا، تے او بھی چھپیا ہویا، چھپیا ہویا سا۔ اچانک کی ہویا؟
فَأَحْبَبْتُ اللہ کہندا ہے پھر مینوں حب ہو گئی. اللہ کہندا ہے مینوں حب ہو گئی. کس بات دی؟ ان اورافا کہ میں پہچانیا جاواں. مینوں حب ہو گئی کہ میں پہچانیا جاواں. چشتی صاحب عشق دی بولی چ میں دا مانا ایک کرنا ہے با مینوں حب ہو گئی با میں ان کلا نہ رہواں. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ میں چاہیا کہ پہچانیا جاواں. کوئی ایسا ہووے جڑا مینوں ویکھے میں انہوں ویکھاں, جڑا میری سنے میں اودی سنا. میں حدیث قدسی پڑھ رہے ہیں, اللہ کا کلام پہ پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماندا ہے میں چھپیا ساں, پوشیدہ ساں, جانن والا کوئی نہیں سی, پہچانن والا کوئی نہیں سی. مینوں حب ہو گئی کہ میں ہن پہچانیا جاواں. تے پھر طریقہ کی اختیار کیتا؟ فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا میں محمد مصطفیٰ نو پیدا کر دیتا. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ اس تو مراد بھی علماء نے ذات مصطفیٰ لئی. کوئی چیز نہیں سی, بس میں کلا سا چھپیا سا, مینوں حب ہو گئی, میں یار نو بڑھایا. عقل یار ایسا و بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. مینوں ایک صوفی صاحب کہنے لگے چشتی صاحب کیا کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں, جب چیز ہی کوئی نہیں تھی تو پھر اللہ نے بنایا کہاں سے؟ یہ لکڑی تھی, کاریگر نے صوفہ بنا دیا. مٹیریل ایسی کاریگر نے جوڑ کے سپیکر بنا دیتا. اتنا گالا ایسی تے کاریگر نے مسجد بنا دیتی. سامان ہوندا ہے تے چیز بندی ہے, نالے کہندے وہ چیز کوئی نہیں سی, نالے کہندے وہ اللہ نے یار نو بنایا. میں کہ صوفی جی تے میں دساں گا نا کتھوں بنایا. اللہ کہندا مینوں حب ہو گئی, کوئی چیز نہیں سی. تے کی کیتا فقبض قبضۃ من نورہ, اپنے نور وچوں نور دی مٹھ بھر لئی. کسی مٹھ نال اسی تشبیہ نہیں دے سکتے, اودی قدرت والی مٹھ جیڑی اودی شان دے لائق ہے. اللہ فرماندا ہے میں یار دے بنان تے اپنے نور وچوں نور دی مٹھ بھری تے اپنا جلوہ سامنے رکھ کے فرمایا کونی حبیبی محمدہ. کونی حبیبی محمد, تو میرا یار محمد بن جا, تو میرا یار بن جا. بڑے بڑے غوث تے کتب تے ولی تے عبدال غاراں وچ چلے کٹدے رہے, رب یار بن جائے. او شان ویکھو آمنہ دے لال دی, اللہ کہندا تو میرا یار. جدو اللہ کسی چیز نو بنان دا ارادہ کر دے تے کی کہندا ہے؟ سنو قرآن. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جدو کسی چیز نو بنان دا ارادہ کرتے تے فرماندا ہے کن ہو جا, فیکون چیز ہو جاندی. سب کچھ بنایا تے آکھیا کون,
تے باقیاں دے بنان واسطے جو لفظ استعمال کیتا سی یار واری وہ بھی نہیں آکھیا. ہائے ہائے ساریاں واسطے کون تے یار واسطے کونی. تو میرا محبوب محمد بن جا, میرا یار بن جا. اچھا جی سانو کس نے بنایا؟ اللہ ہی بنایا. درخانہ تو نہیں نہ بنایا, اللہ ہی بنایا. تے کیویں بنایا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. او ذات جو ماواں دیاں رحماں دے اندر اپنی مرضی نال صورتاں بناندی ہے. کسے نو کالا, کسے نو گورا, کسے نو کیسا, کسے نو کیسا. پر جدوں یار نو بنایا اتھے اپنی مرضی استعمال نہیں کیتی. آکھیا تینوں یار بنانا ہے, 10 کیویں بناواں. اوے میری گل نہیں جے. نبی پاک دے درباری ثنا خان حضرت حسان حضور دی بارگاہ کھلوتے نے. نبی کریم نے فرمایا حسان کدے بازاراں وچ میری نعتاں پڑھنا ہے, کدے میدان کاردار وچ پڑھنا ہے, کدے دشمناں سامنے میری تعریف کرنا ہے. او اج میرے سامنے کر, مینوں پتہ لگے تو میری نعت کیویں پڑھنا ہے. مقدر ویکھو جدی نعت پڑھنی ہے وہ آپ پیا کہندا میری نعت سنا. حضرت حسان دربار رسالت وچ کھڑے ہو گئے, وہ دعا دے چہرے تے اکھاں رکھ دتی. کہندے نے وا اجمل من کا لم ترکت عینی وا احسن من کا لم ترکت عینی. کملی والیا میری اکھاں نے تواڈے جیا سونا ویکھیا ہی نہیں. کنے آکھے معلوم ہو گیا صحابیاں دا عقیدہ ہو رہے تے وہابیاں دا ہو رہے. ہاں واخسن من کا لم ترکت عینی, تواڈے جیا سونا میری اکھاں نے نہیں ویکھیا. حضرت حسان کدے اے مصرع کہہ کے چپ کر جاندے نا تے پتہ جی اج کل دے مولویاں کی کہنا سی. حسان نے کچھ ساری دنیا تھوڑی دیکھی, ہمارا مولوی تھوڑا سونا ہے. حسان نو پتا سی یہ بدتمیز بھی پیدا ہون گے. قیامت تک گستاخاں دے منہ تے جتی مار کے آکھیا یا رسول اللہ اے خاری میری اکھاں دی گل نہیں. وا اجمل من کا لم تلد النساء. کملی والیا تواڈے جیا سونا پت کسی ماں جایا ہی نہیں. حضور دے سامنے کھلو کے نعت پڑھ رہے, حد کر دیتی حضرت حسان نے. خلقت مبرئا من کل عیب. کملی والی اللہ نے تھانوں ہر عیب تے نقص کولوں مبرہ پیدا کیتا ہے, پاک پیدا کیتا ہے. کانا کا قد خلقتا کما تشاء. اللہ نے تھانوں انج بنایا جویں تساں چاہیا ہے. تھانوں بنایا اپنی مرضی تے, مینوں بنایا اپنی مرضی تے, ولی بنایا اپنی مرضی تے, غوث بنایا اپنی مرضی تے, ساری کائنات بنائی اپنی مرضی تے, یار نو بنایا یار دی مرضی تے. میں کہنا جی حضرت حسان دی ایک بات بھی غلط ہوندی تے نبی پاک ٹوک دیندے با میرے دربار کھلو کے جھوٹ پیا مار. غلط بیان نہیں کر رہے نا. حضور مسکرا رہے نے نعت سن کے. حسان نے نعت بند کیتی, رسول نے انج گورے گورے ہاتھ چکے آسمان وال ویکھیا کہ اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ جبریل بھیج کے حسان دی مدد کر. گویا رسول اللہ نے مور لگا دیتی جو آکھے حق ہے اور سچ ہے. محبوب تینوں بنانا ہے, یار تینوں بنانا ہے, 10 کیویں بناواں. نبی کریم دی روح نے عرض کیتی ہوئے گی ربا یا تے پوچھنا نہیں تھی تے جے پوچھ کے بنان لگے پھر ایسا بنا دے جسم تیرا نہیں سایہ میرا نہ ہوئے.
یا اللہ یا تے پوچھنا نہیں سی جے پوچھ کے بنان لگے ایسا بنا دے جسم تیرا نہیں سایہ میرا نہ ہووے تو آکی لیسا کا مثلی شیعون میں آکاں گا ایوکم مثلی ایسا بنا دے سونیا ربا ایسا بنا دے چہرہ میرا ہووے وچ جلوہ تیرا ہووے ایسا بنا دے چہرہ میرا ہووے وچ جلوہ تیرا ہووے سونیا ربا مینوں اینج بناویں لوکی ویکھن مینوں تے رب کہن تینوں تے جے پوچھ کے بنانی تے اینج بناویں میں جا کے اعلان کر سکا من رہانی فقد رال او جنہیں مینوں ویکھیا انہیں حق ویکھیا ہاں جنہیں مینوں ویکھیا انہیں اعلیٰ حضرت برادر مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ اس مقام تے تڑپ گئے حسن رضا نے آکھیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری بولو یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت موسیٰ علیہ السلام کو تور تے گئے چلا کٹیا دعا کی تھی رب آرنی انظر الیک یا اللہ پردے پیچھے رہ کے میرے نہ گلاں کرنے تیریاں گلاں اتنا لطف ہے تیری زیارت وچ کتنا لطف ہوئے گا ذرا پردہ ہٹا منو اپنا دیدار کرا رب نے مہربانی ہوئی اللہ تعالیٰ نے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ تجلی صفات تجلی ذات نہیں تجلی صفات کوتور تے سکتی لے موسیٰ میرے وال نہ ویکھی تو پہاڑ وال ویکھ جے تو اپنے آپ پیراں تے کھلوتا رہے ہو تیرے نال آن والے بندے بھی سلامت رہے پہاڑ بھی سلامت رہا تے پھر یار پردے بھی چک لانگے تجلی صفات سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ رب نے کوتور تے سٹی موسیٰ علیہ السلام پہاڑ وال ویکھ رہے ہیں تجلی پئی پہاڑ تے وخر موسیٰ صاعقہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے 40 دن بے ہوش ہو گئے تجلی صفات ویکھی سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ خدا دی قسم ہے ساڈا نبی معراج والی راتی رب دی دعوت تے گیا رب نے سارے پردے ہٹا کے وحدت دے چہرے تو گھونڈ لا کے تے مسکرا کے فرمایا سجنا تو جلوہ ذات ویکھ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی صفات ویکھی کملی والے نے معراج والی راتی جلوہ ذات ویکھیا موسیٰ علیہ السلام نے صفات دی تجلی ویکھی تے 40 دن بے ہوش ہو گئے تے کملی والے جلوہ ذات ویکھ کے کہندے نے کوئی پردہ پیچھے آئی تھی وہ بھی ہٹا ہاں نبی ہماری مثل ہم نبی کی مثل ذات دی کون کرلی تے شتیرہ نال جپے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی کملی والے بھی نبی موسیٰ علیہ السلام بھی رسول کملی والے بھی رسول موسیٰ علیہ السلام بھی کتاب والے کملی والے بھی کتاب والے او بھی امت والے اے بھی امت والے او تورات والے اے قرآن والے او جلال والے اے جمال والے اکھاں انہاں دیاں بھی دو اکھاں کملی والے دیاں بھی دو موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے سرکار ویکھ کے مسکران دے رہے وجہ کی سی علامہ صاحب کسی عاشق نے وجہ بیان کی تھی او کہندہ غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب
غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، وجہ ایسی آنکھیں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ آنکھیں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ ہے نو بھی نبی ہے نے بھی نبی، انہاں تجلی صفات دیکھی، انہاں جلوہ ذات دیکھیا، وہ بھی ہوش ہو گئے، یہ مسکران دے رہے۔ وجہ کی سی؟ موسیٰ علیہ السلام صفات الہی دے مظہر سن تے کملی والے اللہ دی ذات دے مظہر سن۔ ویکھ دے رہے، میں طوال نہیں کہنا کدھر معراج تے گفتگو ہوئی تے پھر تمہیں سناواں گا جو بات عرض کرنا چاہنا ہے۔ حضور نبی پاک نے صبح آ کے اپنے غلاماں نو دسیا با میں راتی رب نو ویکھ کے آئے۔ خدا دی قسم نبی پاک دے کسی ایک غلام نے بھی یہ نہیں آکھیا بس سانو بھی رب وکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو دسیا میں کو تور تے جانا ہے، بڑے تجلیاں ویکھنے، بڑے جلوے ویکھنے، قوم نے آکھیا سانو بھی وکھاؤ۔ نبی پاک نے آ کے آکھیا میرا رب بڑا سونا ہے، رہا تو ربی فی احسن صورتی، رب بڑا سونا ہے۔ کسے دیوانے نے یہ نہیں آکھیا بس سانو بھی وکھاؤ، اساں بھی ویکھنا چاہنے ہیں۔ حضور دے ذہن میں شاید خیال آیا ہوئے گا میرے غلام یہ کیوں نہیں کہندے کہ اساں بھی ویکھنا چاہنے ہیں۔ مجمع تے نبی پاک نے نظرہ پھیریاں ہون گیاں، ویکھ کے تجسس کیتا ہوئے گا، کیوں نہیں کہندے تسی کہ سانو بھی وکھاؤ۔ صحابہ نے بھی نظرہ چکا کے آکھیا ہوئے گا کملی والے ہو سانو اپیل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا۔ اچھا ایک بات عرض کرا، ساڑھے نبی پاک دے نور تے اللہ نے 70,000 پردے پائے۔ کتنے؟ آخری پردہ پایا بشریت والا اے بشرا اے چمڑے نو کہتے نہیں، 70,000 پردے پائے، آخری پردہ پایا بشریت والا۔ سنو وکھان والا چہرہ ہو رکھے ہے تے اپنے ویکھن والا 70,000 پردیاں تھلے ہوئے۔ صوفیاء فرماندے نے کوئی غیرت مند محب یہ نہیں چاہتا کہ میرے بغیر کوئی میرے محبوب نو ہور ویکھے۔ ہر محب دی خواہش ہوندی ہے محبوب نو کلا میں ہی ویکھاں، میرے یار نو ہور کوئی نہ ویکھے۔ اللہ تو ود کے غیرت مند کون ہے؟ اللہ بھی نہیں چاہتا وہ میرے یار نو کوئی ہور ویکھے، اس واسطے اپنے ویکھن والا جلوہ ہور رکھے ہے تے سانو وکھان والا۔ اچھا جی، ساڑھے مذہب دے بہت بڑے امام گزرے نے، حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ امام محمد بہت ہی خوبصورت سن، اللہ نے امام محمد نو بے پناہ حسن عطا کیتا، پورے علاقے آپ دا حسن بڑا مشہور سی۔ کتاباں چاہتا ہے حضرت امام محمد نے ایک مرتبہ بصرے بازار چو گزرنا سی، کدھرے جا رہے سن بازار چو گزرنا سی، شور پہ گیا با مسلمانہ دا سونا امام آ رہے ہیں۔ عیسائی، یہودی، مجوسی، مسلمان صرف ایک جھلک ویکھن واسطے کھڑے ہو گئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں حسن نو ویکھاں، حسین چیز نو ویکھاں۔ حسن آپ دا بڑا مشہور ہے، علماء بیٹھے نے خدا دی قسم کتاباں چاہتا ہے جدو آپ بازاروں لنگے نا تے جیڑا جیڑا ویندا گیا کلمہ پڑھدا گیا۔ عیسائیاں دی زبان تے بھی کلمہ، یہودیاں دی زبان تے کلمہ، مجوسیاں دی زبان تے کلمہ، مسلمان بھی کلمہ، کلمے دی گونج پئی ہوئی، وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی۔ جڑے پرانے مسلمان سن انہاں نو مسلم بھائیاں نو اسلام دی مبارک دیتی، مبارک ہوئے تساں اسلام قبول کیتا، انہاں کیا خیر مبارک مبارک دے کے کہنے لگے یار ایک گل تے دسو ساڈے امام صاحب نے اسلام دی صداقت تے کوئی تقریر نہیں کیتی، اسلام دی حقانیت بیان نہیں کیتی، ساڈے امام نے تھانوں یہ نہیں آکھیا با کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، ساڈا امام تے چپ کر کے خاموشی نال خالی بازار تو لنگے ہے۔
یہ پوچھ سکنے ہیں کلمہ پڑھنے دی وجہ کی لکھن تے گردو نوا والو نو مسلمان دی آنسو نکل آئے رو کے کہنے لگے او مسلمان بھائیو خدا دی قسم ہے تھوڑے امام نو ویکھیا ایک گل سوچی ہے تے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کی سوچی ہے انہاں کیا آساں سوچی ہے مسلماناں دا نکا محمد ایڈا سونا ہے تے بڑا محمد ماشاءاللہ بسم اللہ حضرت مہربانی بھائی تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندہ کرامت حضور قبلہ پیر سید عبدالغفور شاہ صاحب زینت محفل بنے اللہ انہاں دا سایہ دیر تک اہل سنت دے سراں تے قائم رکھے گلشن سنیت وچ خدا صدا باہر رکھے تو میں عرض کر رہا سا تار نہیں ٹوٹن دینی انہاں کیا آساں سوچے ہے مسلمانہ دا نکا محمد ایڈا سونا ہے تے بڑا محمد کنا سونا ہوئے گا ہاں کسی عاشق نے قلم توڑ دیتی وہ کہندہ سورج کی ہو کرن یا ضیاء ماہتاب کی سورج کی ہو کرن یا ضیاء ماہتاب کی سب ہے زکوٰۃ حسن رسالت مآب کی سورج کی ہو کرن یا ضیاء ماہتاب کی سب ہے زکوٰۃ حسن رسالت مآب کی میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا لائے جہاں مثال میرے انتخاب کی غازی علم دین شہید کوئی بڑا حاجی نمازی نہیں سی کوئی اتنا پارسات متقی نہیں سی ترکھانہ دا منڈا پھٹیاں تے بہ کے لڑکیاں نال گپا مارن والا جا رہے اسی ایک مسجد دے کولوں گزرے آ ایک خطیب تقریر کر رہے سن یہ تقریر سنن واسطے روک گیا خطیب صاحب نے کیا مسلمانوں راجپال نے ساڑھے رسول اللہ دی گستاخی کیتی ہے توہین کیتی ہے مسلمانوں ذرا کان لگا کے سنو سیدہ عائشہ دی مدینے جو آواز آ رہی ہے
تسی کیسے میرے بیٹے ہو؟ رسول دی توہین ہو گئی، تسی خاموش بیٹھے ہو۔ علم دین نو اگ لگ گئی، اپنے آپ ول ویکھ کے کہندا کلمہ حضور دا پڑھنا ہے، تو زندہ ہوئے تے گستاخ رسول گستاخی کر کے پھر زندہ رہے۔ گھر آیا، ماں دیاں قدماں نو چومیا، چھرا لے لیا، راجپال دی دکان تے پہنچیا۔ غازی نے آواز دیتی، اوے ملعون، اج رسول دا دیوانہ آ گئی۔ اگے دو میرے بھائی قسمت آزمائی کر چکے نہیں، مگر او تینوں فنار نہیں کر سکے۔ راجپال میں قسم چکنا ہے، میرے چھرے تے تیرا نام لکھیا گیا ہے۔ شدید حملہ کیتا، چھرا پکڑیا، باہر نکلیا۔ پھر خیال آیا کدھر زندہ نہ ہوئے، ایک باری پھر جا کے دیکھا۔ واپس آیا، تسلی کی تھی، شور پہ گیا مسلمان نے راجپال نو مار دیتا ہے۔ علم دین ایک نلکے کو لایا، ہاتھ پہ دھوے، کپڑیاں تے خون دے قطرے سن او پہ صاف کرے۔ کسی نے آواز دیتی، اوے مسلیہ کی پہ کرنا ہے؟ علم دین نے آکھیا کپڑے صاف پہ کرنا ہے۔ اس کتے دے ناپاک خون دے قطرے میرے کپڑیاں تے سن، میں انہیں رسول دی بارگاہ جانا ہے، میں کپڑے صاف پہ کرنا ہے، کپڑے گندے لے کے نہ جاؤں۔ ہاتھ دھو کے تے علم دین چل پیا کہ چوم رہا سی۔ کسی نے ویکھ کے آکھیا معلوم ہوندہ ہے اس مسلے نے شراب پیتی ہوئی ہے تے شراب دے نشے نال دھو کے جا رہے ہیں۔ علم دین دے کان وچ آواز آئی، انہیں مڑ کے ویکھیا، انہیں آکھیا میں لعنت بھیجنا ہے شراب تے شراب پین والے تھے۔ علم دینہ چومدا تے نہیں پیا جویں شرابی ہوندے نے، انہیں آکھیا میں شراب دے نشے وچ نہیں، میں تے اس نے رسول دے نشے وچ پیا چومنا وا۔ فاطمہ دا بابا میرے سامنے آ گیا، اسرائیل دا نانا میرے سامنے آ گیا، میری قسمت جاگ پئی، میرا مقدر جاگ پیا۔ گرفتاری تو ہوئی، میاں والی جیل وچ بند کیتا گیا غازی علم دین نو۔ مسلمان سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ماما ایسے پتر روز نہیں جمدیاں۔ اسلام دا سرمایہ ہے، قیمتی بندہ ہے، ادھی جان بچانی چاہیے دی ہے۔ پائی پائی کٹھی کر کے مسلمانہ نے فیصلہ کیتا کہ محمد علی جناح صاحب نو وکیل مقرر کیتا جائے۔ ایک قائد اعظم تے بعد ہی بڑھے، قائد اعظم صاحب نے حامی بھر لئی۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری میاں والی جیل وچ ملاقات واسطے آئے، اور اقبال دی وہ تاریخی لفظ نے کہ عشق رسول دے دعوے تے اسی سارے کر دے ہاں، پر نمبر تے درخانہ دا منڈا ہی لے گیا۔ حضور محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ جدوں اطلاع ملی تے آپ دی چیخ نکلی۔ مرید کہنے نے حضور کیوں چیخ ماری جے؟ فرمایا سید تے میں سا، رسول دا پتر تے میں سا، پر میرے نانے دا بدلہ تے درخانہ دا منڈا لے گیا نا۔ اقبال نے جا کے متھا چومیا، علم دین جاننا میں ڈاکٹر اقبال ہوں؟ انہیں آکھا جی میں پہچاننا ہے، بڑی مہربانی۔ اقبال نے آکھیا سا تیرے والو محمد علی جناح صاحب نو وکیل بنایا ہے، ایسا کیس لڑیں گے تو بچ جائے گا، تیرا زندہ رہنا ضروری ہے، تو اسلام دا سرمایہ ہے۔ علم دین تینوں تھوڑا جہا تعاون کرنا پڑے گا۔ علم دین نے سر چکا کے آکھیا کی تعاون؟ علم دینہ تو عدالت بھی اتنا بیان دے گا، میں اپنے نبی دا غلام، میں محمد عربی نال عشق کرنا ہے، جدوں میں نو پتہ لگا انہیں رسول اللہ دی توہین کیتی ہے، میرے جذبات اتنے زیادہ ہو گئے، میں ہوش وچ نہ رہا۔
میرے کول بیہوشی وچے کم ہو گیا ہے، ہوش جاندے رہے، میری عقل تے ایسا پردہ پہ گیا، میں جذبات جمارے ہے، بس اتنا کہہ دے اسی ایسا کیس لڑاں گے تو بچ جائیں گا۔ علم دین دی اکھاں چاسو آ گئے۔ علم دین نے آکھیا اقبال صاحب بڑی مہربانی، تسی جا سکدے ہو، خدا دی قسم ہے میں جو کم کیتا ہے ہوش وچ کیتا ہے۔ انہیں آکھیا جوش اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، میں حضور دا امتی ہوں، پر میں پہلے وہ دی دکان نو سجاتا ہے، پھر میں راجپال نو پہچانے ہے، پھر میں چھری وہ دے پیٹ چی ماری ہے۔ میں تے ڈاکٹر صاحب سولی دے تختے تے چڑھ کے بھی آکھاں گا یا رسول اللہ تیرا دشمن میں ہاں؟ اقبال صاحب محسوس نہ کریو، میں تواڈا شعر ہی سنیا سی، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اللہ اکبر۔ سزائے موت کا اعلان ہو گیا، کوٹھی لگا غازی احمدین، غازی صاحب دی کوٹھی تے پہرا دین والا امام دین، او دا بیان غازی علم دین کتاب پڑھ کے لکھو، وہ کہندا ہے کہ رات دا وقت ہے، صبح سزائے موت ہونی تے میں کوٹھی اگے پھر رہے ہیں تے کوٹھی وچ دیوا پیا بلدا ہے تے علم دین کوٹھی وچ ٹہلدا پیا تے درود پیا پڑھدا ہے۔ ذرا برابر بھی چہرے تے کوئی پریشانی نہیں سی، کوئی خوف نہیں سی کہ صبح میں سولی دیتا جائے گا۔ امام دین کہندا میں بڑا حیران ہو گیا، اچانک ایک نور دی کرن آئی، علم دین دی کوٹھی وچ داخل ہوئی تے کوٹھی بکائے نور بن گئی، اتنی تیز روشنی ہوئی با میری آنکھاں چندے آ گئیاں، میں اپنی آنکھاں من لگ پیا، جدوں میں آنکھاں تو ہاتھ اٹھا کے آنکھاں کھول کے ویکھیا تے روشنی بھی غائب تے علم دین بھی غائب۔ میں پریشان ہو گیا، مینوں اپنی موت نظر آئی، میرے پیر غائب ہوئے، صبح سزائے موت ہونی ہے، انہوں دی جگہ مینوں سولی دین گی۔ میں بڑا ہی پریشان سا، بار بار مینوں سولی دا تختہ نظر آ رہا سی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر ایک نور دی کرن آئی، کمرہ بکا ہے نور بن گیا، میں ویکھیا تے غازی علم دین کھلو کے مسکراوے پیا۔ چوکیدار کہندا ہے میری جان بھی جان آئی، میں قریب آ کے آکھیا غازی صاحب اور نور دی کرن کی سی، وہ کدھر چلے گئے سو؟ مینوں تے اپنی موت نظر آن لگ پئی۔ علم دین نے مسکرا کے آکھیا تو اپنا کام کرنا چھیڑ ملنگا، راول پنڈی تے گردو نواہ والو۔ امام دین کہنا ہے غازی صاحب کل صبح تساں سولی چڑھ جانا ہے، اے راز کانٹا بن کے میرے دل وچ کھٹکدا رہے گا، جس رسول دے نام پچھے دی قربانی دیتی جائے او دا واسطہ جے دسو نور دی کرن کی سی، تسی کدھر چلے گئے سو؟ غازی علم دین نے مسکرا کے آکھیا نام مصطفیٰ تو میری جان بھی قربان، بہو بڑا واسطہ پایا ہی سن، پھر پتہ نہیں تینوں بات پتہ لگے یا نہ لگے۔ امام دین کہندا ہے حضور کی خدا دی قسم ہے میرے کمرے وچ جڑی نور دی کرن آئی سی حضرت مولا علی دی روح آئی سی۔ حیدر اقرار تشریف لے آئے، حضرت علی آئے سی، ہاں انہاں کی آکھیا
علم دین دی اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو گرے۔ علم دین نے کیا، شیر خدا نے فرمایا علم دینا رسول دے پیار وچ بڑی وڈی چھال ماری یا بڑی قربانی دیتی آ، میں آپ نہیں آیا، مینوں تیرے رسول نے بھیجے ہے، چل کملی والے تنوں مدینے بلائے۔ علم دین ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے کے اکھاں بند کر کے پڑھ رسول تے درود۔ علم دین کہتا ہے میں اکھاں بند کر کے درود پڑھنا شروع کیتا، چند لمحے سن گزرے، حیدر کرار نے فرمایا اکھاں کھول، میں اکھاں کھولیاں تے کملی والے دے دروازے کول کھلوتا سا۔ حیدر کرار نے فرمایا علم دینا تو کھلو، میں اندر جا کے اطلاع کرا۔ علم دین کہتا ہے میری قسمت میرا نصیبہ، میں دروازے تے کھلو کے سندا پیاسا، رحمت عالم دی آواز آئی علی علم دین نو لے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، فرمایا پیش کر میرے دربار۔ حیدر کرار نے فرمایا علم دین آیا، سرکار بلاندے نہیں۔ علم دین کہندے لوگو میری قسمت میرا نصیبہ، میں کمرے چ پیر پایا حسنین دا نانا کھلو گیا، رسول نے باواں کھولیاں، مینوں اپنے سینے لا کے متھے تے بوسا دیتا۔ چوکیدار رو کے کہندے سرکار نے کی فرمایا؟ علم دین نے آکھیا نبی کریم نے فرمایا علم دینا میرے پیار وچ بڑی قربانی دیتی آ، بڑی وڈی چھال ماری آ، میرے دشمن نو ہلاک کیتا ہی۔ علم دینا تنو نوازنا چاہنا ہے دو چیزاں نے۔ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ علم دینا اگر تو زندگی دیاں بہاراں ویکھنا چاہنا ہے، اس دنیا چور رہنا چاہنا ہے، جیل وچوں اساں تینوں ویسے ہی نکال لیا، تو آزاد پھر سکنے جتھے مرضی ہے جا، ہن کوئی تینوں گرفتار نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ دوجی گل کیڑی؟ فرمایا جے میرے عشق وچ چھولی دا جھوٹا لینا ہی تے پھر تیری مرضی۔ چوکیدار چیخ مار کے کہندا غازی صاحب تساں کیا کیا؟ غازی کہندا میں قریب آقا دیا قدماں تے گر گیا، میں عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ بڑے کریم ہو بڑے لجپال ہو، یا رسول اللہ اگے تے میں آپ نو ویکھیا نہیں سی، بغیر ویکھیا میں اتنی قربانی دیتی، ہن تے کئی واری میں تہاڈا جلوہ ویکھ چکا ہے آقا، ہن تے سولی چڑھن دا مزہ ہی آ جائے گا، ہن تے پتہ لگے گا محمد دے دیوانے کیویں جان دے۔ غازی علم دین نے میاں والی دے مسلمانہ نو پیغام بھیجیا، جیل تو باہر تسی ہوو گے، اندر سلی دے تختے تے میں ہوواں گا، میں اندروں نعرہ ماراں گا، تسی باہروں جواب دیو گے، تسی باہروں مارو گے، میں اندر جواب دیو گا۔ اللہ اکبر۔ علم دین آج کدے میں نو مل جائے میں او دے پیر دھو کے پیواں، سولی دے تختے تے کھلوتے، جلوہ یار وچ گم ہے، کملی والے دی محبت وچ گم ہو کے کہندا ہے مینوں ساریاں ناواں تو سرکار دا نام سونا، مینوں سارے مینوں ساریاں ناواں تو سرکار، آواز نال آواز ملا کے
نبی پاک دے عشق وچ گم ہو کے قسم ہے پیدا کرن والے دی میرا عقیدہ اور ایمان جے جدوں تقریر کر دیاں میری آنکھاں وچ آنسو آ جان کملی والے دی جلوہ گری ہو جاندی ہے رب دا مائی آ جاندا ہے حسنین دا نانا آ جاندا ہے مینوں ساریاں انعاماں تو سرکار ہم مینوں ساریاں سارے جگ دیاں شہراں چوں سارے جگ دیاں شہراں چوں سونے دا گراں سونا مینوں ساریاں کیوں میلاد منانے ہیں کیوں جلوس نکالنے ہیں کیوں چراغاں کرنے ہیں نام مصطفیٰ تو کیوں سب کچھ لٹانے ہیں اس واسطے ایک وقت ایسا آئے گا ماں سینے نہیں لائے گی بھائی سینے نہیں لائے گا باپ قریب نہیں آئے گا یار بیلی کم نہیں آئے گا میں شردی تمازت وچ سرکار نے آنا میں شردی تمازت وچ سرکار نے آنا اے ساڈے سرے اتے کر دے سی کملی دیو چھاں سو حضور بڑے لجپال اتھے نعرے مار دے ہو حضور دے نام تے خرچ کر دے ہو میلاد کر دے ہو اے ادوں پتہ لگے گا جدوں قیامت رسول اللہ مول پان گے نظارے ہاں اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے ولی کامل گزرے نے اور انہوں نے امیر المومنین فی الحدیث کیا جاتا ہے آپ دا زمانہ پاک سی سادہ جیا بندہ پیروں میں جوتیاں کوئی نہیں سر تے ٹوپی کوئی نہیں پھٹے پرانے کپڑے حاجیاں دا بیڑی بیڑا تیار سی حج واسطے جا رہے سن تے دیوانہ بیڑے وچ آ کے بہ گیا کپتان نے آکھیا تیرے کول کرایہ ہے ٹھنڈا جہا سا لے کے کہندا ہے کرایہ کوئی نہیں مدینے والے دا عشق بڑا ہے کپتان نے آکھیا مفت کھورے نہیں جا سکتے بغیر کرایہ دے نہیں جا سکتا دیوانہ قدمہ تے گر گیا کپتان صاحب منو لے چلو سیٹ نہ دیو میں جان والیاں دیا پیروں وچ بہ کے چلا جاؤں گا نوکری کراں گا خدمت کراں گا کپتان نے باں تو پکڑ کے نہ بیڑے تو اتار دیتا نہیں جا سکتا بیڑا چل پیا عاشق رو پیا کنارے تے کھلو کے بیڑے نو پیا ویندے جا رہا ہے بیڑا جب تک بیڑا نظر آندا رہا ویندا رہا روندا رہا بیڑا اکھاں تو جلو گیا دیوانے دی چیخ نکلی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ امیر تواڈے نے تے مغریب بھی تواڈا میرا بھی مدینہ ویکھن نوں دل کردا ہے یا رسول اللہ امیر بیڑے تے آ رہے نے غریب نو کنارے تے اتار دیتا گیا ہے اے حسنین دے نانا فاطمہ دے بابا اج کدے میں مدینے نہ آیا تے میں کہہ دیاں گا نبی صرف امینہ دا نبی ہے غریباں دا نہیں آج کدے میں مدینے نہ آیا تو میں آکھاں گا نبی صرف امیران ہے غریبان دا نہیں مدینہ پاک والمو کر کے کملی والے دی بارگاہ سے عرض پیا کر دے سیدی یا رسول اللہ میں بہو غریبہ جسم نر پاروں دیتے میں اڑ کے آ جاندہ
پلے زر ہوندا تے میں بیڑے تے بہ کے آ جاندا میں بڑا غریب ہاں پر آپ دا دیوانہ ہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے دعا کر لانی کملی والا کدوں کرم کر دے تیرے روزے جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ جالی اکھاں نال روندا جاندا ہے عرضاں سنائی جاندا ہے رو کے کہندا ہے لجپال سداندے گل مندیاں نو لاندے لجپال سداندے گل مندیاں نو لاندے تیرا امتی صداواں میں مدینے وچ تیرا امتی اے مدینے دے تاجدار اے حسنین دے نانا اے فاطمہ دے بابا امیر بیڑے تیارے نے غریب کنارے تے رو رہی ہے ہو سکتا ہے میں روندہ ہی مر جاواں میری ایک اور پی لے وچ قبر تے آ جانا لگیاں نو نبھا جانا وچ قبر تے آ جانا لگیاں نو نبھا جانا صدقہ حسنین پاواں میں مدینے وچ صدقہ حسنین اللہ اکبر روندہ دیوانہ ویکھدا ہے سورج ڈھل گیا نماز دا وقت ہو گیا کنارے تے بہ کے وضو کیتا چادر بچھائی نماز دی نیت واسطے ہاتھ اٹھائے کناں دی لو تک پہنچائے ایک نرم جے ہاتھ موڑے تے آیا اینج مڑ کے ویکھیا سفید داڑھی بڑا نورانی چہرہ ایک بزرگ کھلوتے نے بابا جی کون ہو فرمایا میرا نام خواجہ خضر ہے بڑی مہربانی کیوں آئے ہو میں آپ نہیں آیا میں نے تیرے رسول نے بھیجے جناب بڑی مہربانی سرکار نے کی فرمایا ہے او دیوانیاں مبارک ہوئی لجپال کریم نے منو فرمایا خضر جلدی جا امیر بیڑے تیارے نے غریب کنارے تیر رو رہی ہے اگر غریب اج مدینے نہ آیا غریب دا دل ٹوٹ جائے گا خضر جلدی جا بیڑا بعد پہنچے عاشق پہلے بیڑا بعد پہنچے عاشق پہلے پہنچے دیوانہ چیخ مار کے کہندہ بڑی مہربانی سرکار مو کریم نے لجپال نے تسا مہربانی فرمائی ذرا ٹھہر جاؤ میں وضو کیتا نماز پڑھ لواں جناب خضر نے فرمایا رک جا وضو ارار کیتا ہی نماز اڑ پار چل کے
اچھا جی ہاتھ مینوں دے اکھاں بند کر کے پڑھ اپنے رسول تے درود پڑھنا شروع کیتا اجے 2 منٹ بھی نہ گزرے ہون گے تے فرمایا اکھاں کھول اکھاں کھولیاں تے دوجا کنارہ تے جناب خضر غائب چادر بچھا کے نہ نماز پڑھی نماز پڑھ کے تسبیح لے کے بہ گیا کنارے تے کہندا کپتان آوے میں او دے نال گل تے کرنی بڑیاں منٹاں کیتیاں سن بڑی دیر بعد بیڑا آیا کپتان نے ویکھیا اینوں چھڈیا اوتھے سی کھلوتا ایتھے تڑپ جاؤ گے کپتان قریب آیا ٹوپی لا کے دیوانے دے پیراں تے رکھ کے آکھیا اکو بیڑا سی جڑا میں لا کے آ گیا تینوں اتھے اتاریا تو اتھے کیویں آیا دیوانے دی اکھاں خون اتر آیا انہیں آکھیا امیرو اپنی دولت دا ایڈا مان نہ کیتا کرو وڈیریو سرمایہ دارو اپنی دولت دا ایڈا مان نہ کیتا کرو کپتان تسی بیڑے دے سارے تے آئے ہو میں عشق رسول دے سارے تے مدینہ پاک والمو کر کے کھلو گیا دیوانہ کھلو کے کہندہ عشق نبی میں آؤ کہاں بے اثر گئی عشق نبی میں آؤ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی آمین چراغ گولہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے کیا سی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار اللہ اکبر تو یاد ہوئے گا اس دفعہ محرم شریف آپ نے مشاعرے بھی جڑا کلام پڑھے شاید پیر نصیر الدین نصیر نو اپنی موت قریب نظر آ رہی حضور دی نعت پڑھدیاں پیر نصیر نے حد کر دی تھی شاہ نصیر کہندے نے اتفاقاً وہ کبھی ساحل پہ آ جاتے اگر اتفاق خرامہ چل دیا اتفاقاً وہ اگر ساحل پہ آ جاتے کبھی اتفاقاً وہ اگر ساحل پہ آ جاتے کبھی مچھلیاں آتی قدم لینے کو دریا چھوڑ کر جوان صاحب حد کر دیتی مچھلیاں آتی قدم لینے کو دریا چھوڑ کر تڑپ جاؤ گے حضور دے غلاموں مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ
مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر۔ اور آخری مکتا پیر نصیر نے جڑا کیا ہے نا، وہ اپنی موت دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر، پوچھنے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا، پوچھنے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا، جب لحد میں تجھ کو سب لوٹیں گے تنہا چھوڑ۔ میرے نزدیک یہی توشائے عقبہ ہے نصیر، میرے نزدیک یہی توشائے عقبہ ہے نصیر، حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول۔ اللہ سب نو اجرتی رسول اللہ دی زیارت نصیب کرے، خدا اس گلشن بھی صدا بار رکھے۔ علامہ خالد محمود زیاد صاحب اور انہاں دے دوستاں دی اس کاوش نو اللہ شرف قبول عطا فرمائے۔ میرے بڑے پرانے مہربان جناب شفقت رشید صاحب ساڑھے میزبان مکرم بھی نے، میں دعا گو ہاں اللہ انہوں نے دارین دیاں ساتھاں عطا فرمائے۔ جنہ نے اس پروگرام میں کسی قسم دا تعاون کیتا ہے، حصہ لیا ہے، اللہ سب انہوں دارین دیاں عظمتاں برکتاں عطا فرمائے۔ فقیر آن والی جمعرات ہوں انشاءاللہ تعالی 2 مہینے واسطے یورپ دے تبلیغی دورے تے جا رہے ہیں، سرکار دے میلاد واسطے دعا کرو اللہ سفر بخیر کرے، اور دیار غیر بھی جا کے اللہ کلمہ حق کہن دی توفیق عطا کرے، اور رسول اللہ دی عظمتاں نو سلام کرن دی خدا توفیق دے۔ زندگی ہوئی تو پھر ملاقات ہوئے گی۔ آخر الدعوانا